الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم نبيين بالقاسم محمد وعلى المعصومين من آله والمنتجبين من صحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. فقد قال العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حضرت آیت العظمی شہید محمد طاہر اسد رضوان اللہ تعالی علیہ کے شخصیت کے بارے میں، ان کی علمیت کے بارے میں اور ان کے افکار کے بارے میں ہم اور اپنے مقررین، پروفیسر حضرات اور علماء اعلام کے مفید اور محتوا تقاریر سے استفادہ کیا. یہ ایک حقیقت ہے کہ شہید ایک نابغۃ الدہر تھے اور اپنے زمانہ کے آیات کے تفسیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انسان خیال کرتا ہے کہ مفسر ہے، اور جب علوم قدیمہ کے علاوہ علوم جدیدہ پر بحث کرتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے، خیال کرتا ہے کہ انہوں نے تو قدیم مدارس میں قدم بھی نہیں رکھا ہوگا، یا یورپ کی یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل ہے یا کسی اور. یہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو ہر فن کا متخصص ہو، اسپیشلسٹ ہو. ہم اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتے، البتہ نہ وسیع طور پر، اختصاری طور پر بعض حضرات نے یا کل کی نشست میں یا آج کی نشست میں اشارات کیے. میں اس وقت اختصار کے ساتھ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہید جس روح کے حامل تھے، جو روح خدا نے اس سید کو، اس شہید کو عطا فرمایا تھا، وہ روح بہت عظیم تھا. اور متنبی اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں: اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. جب انسان کا روح بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اجسام اس روح کے اہداف کے خاطر، مقصود کے خاطر پھر خستہ ہو جاتے ہیں، بے حال ہو جاتے ہیں اور زود پیر ہو جاتے ہیں. شہید جس روح کی حامل تھی وہ ایک بزرگ روح تھا، اور بتعبیر شہید بزرگوار استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انسان کا روح بزرگ ہو جاتا ہے تو اس کا درد بھی وسیع ہو جاتا ہے، اور پھر جہاں بھی وہ ظلم دیکھتا ہے، جہاں بھی وہاں پر جہاں بھی وہ شخص کوئی مثلا مظلوم دیکھتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، بیچارہ دیکھتا ہے، تو وہ اپنی سینے میں وہ روح اس کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، آرام نہیں کر سکتا. اور جو روح بزرگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہ صرف اپنے آپ کا بلکہ پوری ملت کا، پوری قوم کا، محروموں کا، مظلوموں کا، سب کا فکر ہوتا ہے. شہید رحمت اللہ علیہ چونکہ ایک بزرگ روح کے حامل تھے، اس لیے اس کا درد بھی وسیع تھا. اس کا درد صرف نجف کے حوضے کا نہیں تھا، اس کا درد
صرف ملت عراق کے لیے نہیں تھا، اس کا درد صرف ایشیا کے لیے نہیں تھا، اس کا درد اگر میں یہ کہوں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا درد سارے مستضعفین اور محرومین کا تھا جو اس وقت طواغیت کی چکیوں میں پیس رہی ہے۔ اگر کل کے نشست میں آپ نے توجہ فرمایا ہو تو کل کی بعض مقررین نے اس طرف اشارہ کیا کہ کس طرح وہ امت کے لیے اپنے سینے میں داغ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اس کا ایک میں شہید کے قول پڑھ رہا تھا کہ شہید کے الفاظ ہیں کہ میری حیات اے امت اسلامیہ تیرے لیے ہے، میری ممات تیرے لیے ہے، اور میں تیرے لیے زندگی کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ان ظالمین کی پنجے سے نجات دوں۔ چونکہ شہید کے دل میں پورے امت اسلامیہ کے لیے درد تھا، لذا خصوصیت شہید کی یہ تھی کہ جہاں ان کو ملت اسلامیہ کا درد بھی معلوم تھا، مرض بھی معلوم تھا، وہاں اس کا علاج بھی جانتا تھا۔ شہید یہ جانتا تھا کہ جب تک ملت اسلامیہ متحد و متفق نہیں ہو سکتا اس وقت تک ان مظالم کا اور ان محرومیتوں کا وہ کبھی بھی علاج اور معالجہ نہیں کر سکتا۔ لذا شہید نے جیسا کل آپ نے سنا وہ جب خطاب کرتے صرف شیعہ کو مخاطب نہیں قرار دیتا، جہاں وہ کہتے کہ اے فرزندان علی و حسین تو وہاں ساتھ ساتھ کہتے ہیں اے فرزندان ابو بکر و عمر، یعنی حضرت آیت اللہ العظمی شہید محمد باقر صدر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج تم دونوں کا درد ایک ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان مظالم سے نجات حاصل کر لو تو متحد و متفق ہو جاؤ، میں تیرے ساتھ ہوں اور میری زندگی تمہارے لیے وقف ہے۔ اور شہید یہ جانتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے دردوں کا نشاندہی کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جتنے مثلا ادارے ہیں حقوق بشر کے نام پر یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یا مسلمانوں کے اندر اگر مثلا کوئی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی خادم الحرمین نام دے دے یا مثلا کوئی اور نام دے دے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دین کے نام پر استحصال کرنا ہے۔ لذا شہید کو یہ پتا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کے لیے سینے میں درد رکھنے والا شخصیت ہے، اگر ان بڑے بڑے طاغوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف امید مستضعفان جہان حضرت امام خمینی مددنہ العالی ہے۔ اسی وجہ سے امام چونکہ واقعا خبیر بالزمان تھے، امام مثلا شخصیات کو بھی سمجھتے تھے، حضرت شہید شخصیات کو بھی پہچانتے تھے، امام کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ لذا انہوں نے یہ جملہ تحریری کہہ دیا ذوبو فی الامام الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، تم اس طرح امام خمینی میں ضم ہو جاؤ جس طرح وہ اسلام میں ضم ہو گئے۔ یعنی آج مسئلہ امام خمینی کا شخص کا نہیں، آج امام خمینی کا مسئلہ ایک شیعہ مرجع کا نہیں، آج امام خمینی کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ آج پورا عالم اسلام، آج پورا اسلام امام خمینی کی صورت میں چہرے میں متبلور ہو گیا ہے۔ لذا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان ظالموں سے نجات حاصل کر لیں تو ان کو امام خمینی کی حمایت کرنی چاہیے۔ لذا شہید باقر صدر نے یہ جملہ کہہ کر ہم اور آپ کو متوجہ کر دیا، جو بھی ہو سنی ہو یا شیعہ، عقیدے اور مکتب کے لحاظ سے، تقلید کے لحاظ سے جس کا بھی وہ تقلید کر لے، لیکن اگر واقعا چاہتے ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی ہو، اسلام ذلت سے عزت کی طرف نکل جائے اور ان مثلا بڑے بڑے طواغیت کی غلامی سے نجات حاصل کر لے، تو پھر ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ امام خمینی کی قیادت اور امام خمینی کی رہبری کو تسلیم کر کے ان کی حمایت کر لے، ان کے ہاتھ کو مضبوط کر لے۔ اس کا نام کوئی کار نہیں ہے۔ شہید باقر صدر
جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے درد کو در کر دیا تھا، اسی طرح حضرت شہید باقر صدر نے یہ بھی در کر لیا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ جب شہید کو بغداد لے گئے اور صدام کی طرف سے افراد ان کے پاس آئے اور انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی اور بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم صرف ان 3 باتوں کی خاطر کچھ ہمیں لکھ کے دے دیں جن کو ہم ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی نشر کر لیں، اخبارات میں بھی نشر کر لیں، تو تم جو چاہتے ہو آپ کو ملے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ 5 پارٹی کی مخالفت اور اس پارٹی کی قیادت کی مخالفت تم ترک کر لو۔ نمبر 2 یہ کہ آپ اعلان کر لو کہ دین سیاست سے جدا ہے اور علماء کو امور سیاسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3 تم جو اسلامی انقلاب جو ایران کے سرزمین پر معرض وجود میں آیا ہے اس کے جو پرزور حمایت کر رہے ہو، اس حمایت کو ترک کر لو اور ان کے خلاف اعلان کرو۔ اگر تم نے یہ 3 باتوں کا اعلان کر دیا تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے اور جو کچھ تم چاہتے ہو آپ کو دیں گے۔ کہتے ہیں کہ شہید نے یہ فرمایا کہ تم صدام کو، جس نے تم کو بھیجا ہے میرے پاس، اس کو اور ان کے جو سرپرست ہیں جو دوسری جگہوں پر بیٹھے ہیں ان کو جا کر کہہ دو کہ جو کچھ تم مجھ سے چاہتے ہو یہ محال ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی بھی یہ 3 مطالبے جو تم مجھ سے کر رہے ہو میں ان کو پورا نہیں کروں گا، اور تمہیں جو کچھ کرنا ہے میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہے۔ برادران عزیز، شہید جس کے ہم یاد منا رہے ہیں وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اسلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو۔ آخر یہاں آپ دیکھ لیں بہن ناموس ہے، اور اسی جگہ جو میں یہ مطالعہ کر رہے کتاب میں کہ جب وہاں تھے وہ مثلا اس کی بہن کو لائے۔ ایک غیور شخص کے لیے یہ بہت سخت مقام ہے کہ بعض مثلا جو درندے ہیں ان کے محترمہ بہن کو اس حالت میں لائے۔ میں یہ بھی یہاں پر جملہ متعارضہ کہوں، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ گو ہو، جو بھی نماز پڑھنے والا ہو، جو بھی حج انجام دینے والا ہو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ان پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا حق ہے۔ جن جن پر امام حسین علیہ السلام کا حق ہے ان سب پر شریکۃ الحسین ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا حق ہے، چونکہ اگر وہ بی بی نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یزید تحریف کرتی۔ اس طرح میں کہتا ہوں اگر ہم شہید باقر صدر کے اپنے اوپر احسان مانتے ہیں اور انہوں نے فلسفے پر احسان کیا، انہوں نے فقہ پر احسان کیا، انہوں نے مثلا متعدد علوم کے لیے انسانوں کے لیے خدمات کی، جن جن پر شہید کے احسانات ہیں ان سب پر اس مظلومہ کی بھی، اس شہیدہ کی بھی احسانات ہیں۔ ہمیں واقعات جب شہید کے ہم تذکرہ کریں تو ساتھ ان کا بھی تذکرہ کر لیں، اور خصوصاً اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بہنیں متوجہ ہو جائیں کہ اسلام اتنا عظیم ہے، اسلام اتنا بزرگ سرمایہ ہے کہ اس کے خاطر اگر اس زمانے میں یعنی صدر اسلام میں بزرگ خواتین نے قربانیاں دی ہیں، خواہ مثلا ہماری اسیر کا والدہ ہو یا مثلا دوسری خواتین ہو، تو آج بھی آمینہ بنت الہدیٰ جیسی خواتین موجود ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہماری بہنوں کو ایوازِ اس کے کہ وہ مثلا مغرب کے عورتوں کو اپنے لیے ماڈل بنائی، ایڈیل بنائی، ہماری بہنوں کو
آمینہ بنت الہدا کو اپنا ایڈیل بنانا چاہیے، جو حقیقت میں فاطمہ الزہرا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما ان کی سیرت پر چلنے والی تھی۔ تو برادران عزیز، ہمیں اس مسئلے کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ شہید باقر الصدر اگر واقعا مسئلہ اسلام کا نہ ہوتا، مسئلہ یہ کہ کفر اس انداز میں آتا کہ وہ تو مثلا فقط عراق میں چاہتے تھے کہ اسلامی شاعر کو ختم کر دیں، مثلا مثال کے طور پر آتی ہی انہوں نے علماء کا سے ابتدا کیا۔ سب سے پہلا آدمی جو باس پارٹی نے شہید کر دیا علماء اہل سنت والجماعت کا جید عالم، جو جس کا نام ہے عبدالعزیز بدری، جو بغداد میں امام جمعہ تھے، سب سے پہلے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اب تک جاری ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ شہید باقر الصدر کے مقابلے میں کس قدر قسی القلب انسان تھے، درندہ صفت انسان تھے، جنہوں نے نہ عورتوں پر رحم کیا، نہ مردوں پر، نہ بچوں پر۔ ابھی ابھی جو آپ یہ حلب چکا فلم دیکھ رہی تھی، میں نہیں سمجھتا اگر اس کا عشر بھی جمہوری اسلامی ایران کی طرف سے اس قسم کا واقعہ ہوتا تو یہ بین الاقوامی سطح پر جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کو کتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے، لیکن صدامی حکومت اس قدر جرم کرتا ہے، اس قدر بڑا مثلا جرم کرتا ہے، بین الاقوامی ذرائع ایک عادی قسم کا مسئلہ اس کو سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ جس نے آپ نے دیکھ لیا نہ ایک نہ دو بلکہ 5000 سے زیادہ افراد، جس میں عورتیں، بچے، پیرمان، یہ سب شامل ہیں، اور وہ بھی حقیقت میں ان کے اپنی عراق کے عوام ہے، ان پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ آل حکیم کے کتنے افراد کو انہوں نے شہید کیا، اور مثلا 2-3 مہینے پہلے انہوں نے حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی حکیم آل اللہ مقامہ کو کس طرح غربت کے حالت میں سوڈان میں شہید کر دیا۔ اور اسی کراچی میں آپ نے خود دیکھ لیا، جو 2 طالب علم اسٹوڈنٹ تھے وہاں مثلا جامعہ میں پڑھتے تھے، کس بےدردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، ان کو مسلح کیا، ان کو سروں کو بدن سے جدا کر دیا، ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ یہ درندہ اور یہ وحشی حکومت شہید باقر الصدر کا مقابلہ ان کے ساتھ تھا، اور اس وقت جمہوری اسلامی کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح کی جائے۔ آخر صلح کہاں پہ ہوگا؟ میز پہ، میز میں مثلا کیا ہوگا؟ کاغذ سے لکھے گا۔ اگر اسی عراق کی حکومت نے جنیوا میں جو 1925 میں کیمیاوی ہتھیار کی پابندی کا جو معاہدہ ہوا تھا، آیا اس پر اسی عراق نے دستخط نہیں کیے ہیں؟ آیا 1975 میں الجزائر میں جو معاہدہ ہوا، آیا اس پر اسی صدام جا کر اسی صدام نے دستخط نہیں کیے ہیں؟ پھر کیوں انہوں نے ان معاہدے کو سر پا رکھتی ہوئی اور ٹیلی ویژن کے کیمروں کے سامنے پھاڑتی ہوئی ساری بین الاقوامی حدود کو، قوانین کو اور انسانی حدود کو چھوڑ دیا؟ ابھی ایسی وحشی حکومت کے ساتھ صلح کرنا یعنی کہ عراق میں جو مظلوم عوام ہیں ان کو خود بخود ایک مقتل کی طرف آگے بھیجنا ہے، اور اتنے افراد جو شہید ہو گئے ہیں ان کے خون کو فمال کرنا ہے۔ جس طرح افغانستان میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جنیوا مذاکرات سے پہلے اگر ایک عبوری حکومت جس میں مجاہدین کے لیے تحفظ کی ضمانت نہ ملے، اگر یوں معاہدہ پر دستخط کیا جائے اور مجاہدین مہاجرین کو وہاں بھیج دیا جائے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے خود مہاجرین اور مجاہدین کو قتل گاہ کی طرف بھیج دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور روس دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جس طرح شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان کا مثال کینچی کی 2 جو تیغ ہوتے ہیں ان کے معنی ہیں کہ وہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جب کسی چیز کا کاٹنا ہوتا ہے تو دونوں مل کر کاٹتے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں جب یہ آتے ہیں تو دونوں مل کر آتے ہیں۔ ابھی تازہ انہوں نے کوئی آپس میں خفیہ معاہدہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ مثلا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاہدے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے حکومت نے اس معاہدے پر دستخط بھی کیا پھر بھی مسئلہ حل، اس لیے
آپ جا کر مجاہدین سے پوچھو جو اس مسئلے کے اصل فریق ہیں. نجیب فریق نہیں، نجیب کٹ پتلی ہے. ہماری حکومت طرف نہیں ہے، یہ ثالث ہے. اصل جو فریقین ہیں یا مجاہدین ہیں یا روس ہے. مجاہدین سے آپ بات کرو. ہم نے ان سے بات کی، یہاں ان کے نمائندے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خون دیا، ہم نے ہجرت اختیار کی، ہم نے قربانیاں دی، نہ وزارتوں کے تک پہنچنے کے لیے، نہ ایوانوں تک پہنچنے کے لیے. ہم نے جو قربانیاں دی ہیں صرف اور صرف اسلام کے خاطر. اگر افغانستان میں جنیوا مذاکرات کے نتیجے میں صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی، ہم جنیوا مذاکرات اور معاہدے کی کسی قسم کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھیں گے. جب مجاہدین بات نہیں مانیں گے تو آپ بتاؤ پھر صرف دستخط کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں ہماری حکومت یہ ثابت کر لے کہ انہوں نے یہ 8 سال میں جو کچھ کیا ہے امریکہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اسلام کے خاطر. اگر واقعہ انہوں نے اسلام کی خاطر کیا ہو تو ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جنیوا مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان کے اندر اسلام کی بالادستی قائم ہو رہی ہے یا نہ. برادران عزیز، ہمیں واقعاً بعض اوقات مجبور ہے ہم کہیں کہ اگر ہماری حکومت اسلام کا دعویدار نہ ہوتی، اگر ہماری حکومت جمہوریت کی بحالی کی بات نہ کرتی، اگر ہماری حکومت بنیادی حقوق کی بحالی کی بات نہ کرتی تو میں یہاں یہ جملات نہ کہتا. اگر پاکستان میں بنیادی حقوق برحال ہیں تو پھر ہماری حکومت کو یہ کیا جواز حاصل ہے کہ وہ ہماری علمی سیمینار کو یہاں منعقد کرنے پر اعتراض کر لے. اگر جمہوریت ہے تو پھر ان کو کیا حق حاصل ہے کہ ہمیں یہاں پر علمی سیمینار منعقد کرنے سے منع کر لے. اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب فلان ایکٹر آتا ہے حکومتی سطح پر ان کے لیے گورنر ہاؤس میں پروگرامات اشاعیہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومت کٹ پتلی ہے، چونکہ ہماری حکومت کو اگر مثلا عراقی سفیر کچھ کہے کہ ہمارا اعتراض ہے، اگر سعودی سفیر کو کچھ کہے کہ ہم اس قسم کے پروگرامات سے راضی نہیں ہیں، تو پھر اس قسم کے حرکات کو انجام دیتے ہیں. اسلام کا دشمن امریکہ، قرآن کا دشمن امریکہ، مذہب کا دشمن امریکہ. اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ اسلامی حکومت نہ ہوتی، ہم کچھ نہ کہتے، یا اسلام کا نام تار کر لو، یا اس قسم کے پروگرامات جو اسلام کے خلاف ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہ کرو، اور جو پروگرامات اسلام کے نام پہ ہوتے ہو اور اسلام کے لیے مفید ہو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ کرو. برادران عزیز، شہید باقر الصدر ایک عظیم روح کے مالک تھے اور ان کا درد وسیع تھا، وہ سب کے لیے درد رکھتا تھا. ہم اور آپ یہاں آ کر یہ سیمینار جو منا رہے ہیں اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. جس طرح کہ کل آج صبح برادر بزرگوار آیا حدی حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک درس جو شہید کے افکار سے ہمیں لینا چاہیے اور ان کی شہادت سے ہمیں نتیجہ لینا چاہیے، ایک یہ تھا کہ اس قسم کی جو دنیا میں حقوق بشریت کے نام سے یا مثلا فرض کر اسلام کے نام سے یا کسی نام جمہوریت کے نام سے جو ادارات ہیں ان کے چہروں سے پردے ہٹائے. اس کے علاوہ میں عرض کروں گا ایک درس ہمیں شہید کے فکر سے یہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ڈر وسیع ہونا چاہیے. آج بے خدا سری لنکا کا مسلمان بے بس ہے. ہمیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی سینے میں درد پیدا کرنا چاہیے کہ جب ان کے دیہاتوں پر حملہ ہوتا ہے، نمازوں پر حملہ ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں 40-50 افراد ان کے شہید کیے جاتے ہیں. کوئی نہیں ہے کہ ان کا پوچھے کہ یہ کیوں. آج ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں کی آنکھیں آپ کی طرف ہے. ہمارے دلوں میں درد ان کے لیے بھی پیدا ہونا چاہیے. آج
فلسطین کا مظلوم جس کا آپ مثلا کچھ ایک مثلا تصویر ابھی دیکھ رہی تھی جس پر مثلا اسرائیل کس طرح مظالم کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ عرب سربراہ وہ تو صرف اپنی تخت و تاج کی فکر میں ہے، وہ فلسطین کی آزادی کی فکر میں نہیں ہے، قدس کی آزادی کی فکر میں نہیں ہے۔ آپ کو ان مظلوموں کا فکر کرنا چاہیے، آپ کو قدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ حکمران یا امریکہ کی اشارے پر چلتے ہیں اور اس کی اشارے پر ہمیں ان سے نا امید ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس امید پر بیٹھے کہ ہمارے حکمران ہمارے لیے قدس بھی آزاد کرے گا، فلسطین کا مسئلہ بھی حل کرے گا، سری لنکا کے مظلوم مسلمانوں کا بھی درد دوا کرے گا، کشمیر بھی آزاد کرے گا، یہ ہمارے خوش فہمی ہے۔ ہمیں خود اٹھنا چاہیے، ہمیں خود ان مسائل کی حل تلاش کرنا چاہیے۔ کتنی بزرگ مصیبت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے مثلا مغرب والوں کے لیے ہائٹ پارک میں ایک کارنر ہے جس میں اپنا درد بیان کر سکے، جو کچھ کہنا چاہے اس کی اجازت ہو، اور ہم مسلمانوں کے لیے جب خدا نے امن کا حرم دے دیا ہے کہ مسلمان وہاں جمع ہو کر مشرکین سے برات کا اظہار کر لے اور اپنی مسائل اور دکھ بیان کر لے، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی امریکہ کی اشارے پر ہم پر گولیاں کا بچاڑ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا درد کیا ہے؟ آج اگر ہم مسلمان نہیں اٹھیں گے اور ان حکمرانوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں گے تو ان کو تو صرف امریکہ اور روس کے مفادات کی تحفظ کرنی ہے، نہ مسلمانوں کی اور نہ اسلامی شعائر کی۔ برادران عزیز، میں زیادہ مزاحم نہیں ہوتا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، صرف شہید کی تواضع کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ کتنے متواضع تھے شہید۔ جب شاگردوں کی خدمت میں آتے تھے کس محبت کے ساتھ انکسار کے ساتھ اپنے شاگردوں سے ملتے تھے، اپنے اساتذہ کا نام جب لیتے تھے کتنے احترام کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک خاتون ہے وہ نقل کرتا ہے کہ جب شہید ایک مرتبہ جیل سے آزاد ہو گئی تو میں اپنی کچھ بہنوں کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر لے گئی۔ جب ان کے گھر میں ہم داخل ہو گئے تو شہید ہمارے احترام کے لیے اٹھ گئے۔ اس کے بعد جب تک ہم بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہی، جب ہم اٹھ کے چلنے لگے تو شہید پھر ہمارے لیے اٹھ گئے۔ اندازہ لگائیں شہید کی یہ تواضع تھی۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں تواضع اختیار کرنا چاہیے، ہمیں تکبر سے شہید حسین دلاور پر توے عزم عباس و اکبر، اے شہید رہے آدمیت، بہروے راہ سبت پیغمبر۔